بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اہم خصوصیات۔ شہ سوار، صحابی، اسلام میں سبقت لے جانے والے، تیز دوڑنے والے، جن کے فضائل و منافع پانی کے قطرات کی طرح چن چن کر سامنے آتے ہیں، اور ان کے اطربیز سیرت بہت اعلیٰ اخلاقیات کے اعتبار سے ماحول میں چاس و مہلک پھیلاتی ہیں۔ ان کا حضرت عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے میں بڑا عمل دخل ہے، اور یہ مستجابات و دعوات بھی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 48 احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ سرزمین شام میں برپا ہونے والی جنگ یرموک میں شریک ہوئے، اور اس میں قابل تعریف کارنامے سر انجام دیے، اور یہ سن 51 ہجری میں فوت ہوئے اور مدینہ منورہ میں دفن کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص و معزز شخصیت نے جب سے زندگی کی حقیقت کو جانا، فضائل و مناقب نے اسے پہچان لیا، اور اس نے فضائل و مناقب کی اہمیت کو جان لیا۔ ان کی پرورش ام القریٰ مکہ معظمہ میں ہوئی۔ وہاں وہ متضاد نوعیت کے مناظر دیکھا کرتے تھے، اور وہ وہاں اوہام پرستی کا بشم خود مشاہدہ کرتے جس نے لوگوں کو پاگل بنا رکھا تھا۔ لوگ یوں بدحواسی کا مظاہرہ کرتے جیسے کوئی اندھی اونٹنی بدحواس ہو جاتی ہے۔ وہ بتوں کو کعبے کے ارد گرد اور ہر جگہ بکھرے ہوئے دیکھتے کہ وہ نہ کوئی نقصان دیتے ہیں اور نہ نفع، لیکن یہ شرف اتباع ہونہار اور ذہین و فتین نوجوان ان تمام عادات سے کنارہ کش تھا۔ ان کا دل بتوں سے نفرت کرتا تھا۔ شاید اس کی یہ دلی کیفیت اسی لیے تھی کہ وہ اپنے والد گرامی کو قریب سے دیکھتے کہ ان کا دل مشرکین کی حمایتوں سے بیدار تھا۔ ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ دین حق کی تلاش کریں۔ ان کے مختلف علاقوں کا سفر محض اس غرض سے کیا کہ دین قائم کی جستجو کرے۔ اس نے نصارہ اور یہود کو قریب سے دیکھا، لیکن ان کے دین کو ناپسند کیا اور کہا، الہی میں دین ابراہیم پر کار بند رہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ دانشمند باپ شریعت ابراہیم علیہ السلام کو کماکا حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور نہ ہی اسے کوئی ایسا شخص ملا جو دین ابراہیم کے بارے میں مکمل معلومات مہم پہنچا سکے۔ وہ تو اہل نجات میں سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ گواہی دی کہ وہ ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت سعید کے والد گرامی حضرت عمر بن خطاب کے چچا کے بیٹے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ہے، لیکن آپ کے مستند رسالت پر فائز ہونے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے۔ ان کا نام زید بن عمر بن نفیل ہے۔ ان کا بیٹا ان صفحات کا شہسوار ہمارا مہمان ہے، بلکہ ہم اس کے مہمان ہیں، اور وہ ہے سعید بن زید بن عمر بن نفیل، جس کی کنیت اور نسبتین یہ ہے ابو العور القریشی ادبی المکی المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچزاد بھائی کا بیٹا ہے۔ قبل اس کے ہم حضرت سعید کے بارے میں ان کی سیرت کے متعلق کی سعادت حاصل کریں۔ ہم ان کے والد زید بن عمر کی سیرت پر روشنی ڈالیں گے تاکہ سعید بن زید کی صورت کھل کر سامنے آ جائے۔ زید بن عمر نبوت سے پہلے کے دور میں دین ابراہیم علیہ السلام کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کی توحید کے قائل تھے، اور قریش جو آستانوں پر ذبح کیا کرتے تھے وہ اسی دلی طور پر معیوب جانتے، اور جو جانور بھی کسی آستانے پر ذبح کیا جاتا اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ جبکہ یہ کعبے میں داخل ہوتے تو یہ الفاظ کہتے، الہی میں حقیقتاً عبادت گزار اور غلام بن کر تیرے دربار میں حاضر ہوا۔ میں اسی کی پناہ میں آتا ہوں جس کی پناہ میں ابراہیم علیہ السلام آئے۔ حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن عمر کے بارے میں ایک بہت اچھی اور عمدہ خبر بیان کرتی ہیں کہ میں نے زید بن عمر کو ایک دن کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا دیکھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے خاندان قریش، اللہ کی قسم تم میں کوئی بھی میرے علاوہ دین ابراہیم پر قائم نہیں ہے۔ وہ زندہ درگور کی جانے والی بچی کو بچا لیا کرتے تھے۔ وہ اس طرح کہ جب کوئی شخص اپنی بیٹی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو
تو یہ آگے بڑھ کر اسے کہتے اسے قتل نہ کرو، میں اس کے اخراجات کا ذمہ دار ہوں۔ اس طرح وہ اسے اپنی تحویل میں لے لیتے۔ جب وہ جوان ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے اگر آپ چاہیں تو میں اس سے آپ کے سپرد کر دیتا ہوں، اور اگر چاہیں تو میں اب بھی اس کے اخراجات کی ذمہ داری لینے کے تیار ہوں۔ اور وہ یہ بھی کہا کرتے اے قریش، زنا سے بچو، یہ جرم فقر و فاقہ کے باعث بنتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سود سے بچو، یہ فقر و فاقے کا باعث بنتا ہے۔ یہ قریش پر یہ عیب لگاتے ہوئے کہتے دیکھ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا اور چرنے کے لیے زمین سے چارہ اگایا، پھر تم اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو، حیف ہے تمہاری عقل پر۔ زید بن عمرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ نے ذکر کیا کہ ورقہ بن نوفل نے زید بن عمرو کی تعزیت میں یہ شعر کہے ہیں اے عمرو تجھے ہدایت مل گئی اور تجھ پر انعام ہوا، اور تو دہکتی ہوئی آنکھ کے تنور سے بچ گیا، اور تو نے ایسے رب کا دین اختیار کیا جسے رب کی کوئی مثال نہیں، اور تو نے بےہودہ بتوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور تو نے اس دین کو اپنا لیا جس کا تو طالب تھا، اور تو نے اپنے رب کی توحید سے غافل نہ تھا، اور تو ایسے گھر میں چلا گیا جہاں کا رہنا سہنا بہت ہی اچھا ہے اور وہ عزت سے چلتا پھرتا ہے۔ انسان کو اس کے رب کی رحمت پہنچ کر ہی رہتی ہے، اگرچہ وہ 7 زمینوں کے نیچے کسی وادی میں رہتا ہو۔ سعید بن زید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اسلام لانا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان شہ سواروں میں سے تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت کو اس وقت قبول کیا جب نور اسلام کی کرنوں نے وادی ام القریٰ مکہ معظمہ کو جگمگا دیا تھا، اور یہ سابقین اولین میں سے تھے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ راضی ہوا اور وہ اپنے اللہ پر راضی ہوئے۔ حضرت سعید بن زید پہلے قافلے کے ساتھ ہی مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہو کر دعوت کا کام کرنے سے پہلے ہی اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ حضرت سعید کی شادی حضرت عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ بنت خطاب سے ہو چکی تھی، وہ اور اس کے خاوند سعید نہیں، وہ اور اس کا خاوند سعید دونوں حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ دونوں حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنے، اور یہ اس وقت ہوا جب حضرت عمر نے اپنی بہن کے گھر میں کچھ قرآن کریم سنا۔ حضرت عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ان رشتہ داروں کو بہت تقریب دیا کرتے تھے جو اسلام سے دلچسپی رکھتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی حضرت سعید کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تاکہ وہ اسلام سے باز آ جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں قیس بن ابی حازم کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے کوفے کی مسجد میں سنا، فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے مجھے مسلمان ہونے کی وجہ سے باندھ دیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن زید اور حضرت فاطمہ بن خطاب شروع میں اپنے اسلام لانے کو خفیہ رکھے ہوئے تھے۔ جلیل القدر صحابی حضرت حبیب بن رتد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہے بگاہے ان کے پاس تشریف لاتے اور ان دونوں میاں بیوی کو قرآن حکیم پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مبارک گھڑی ایسی آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ عمر بن خطاب اپنے بہنوئی سعید بن زید کے گھر میں ہلکا بگوش اسلام ہو جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے کی داستان بڑی مشہور ہے، ہم اسے مستند تاریخی کتابوں کے حوالے سے یہاں نہایت اختصار سے بیان کرتے ہیں۔ ایک روز حضرت عمر شمشیر برہنہ ہاتھ میں پکڑے گھر سے باہر نکلے، ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے دو ہاتھ کیے جائیں۔ انہیں راستے میں نعیم بن عبداللہ حمام ملے، اس نے بھی اسلام قبول کرنے کو خفیہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے حضرت عمر سے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بڑے ہی تمطراق سے یہ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے جا رہا ہوں جس نے قریش کو پارا پارا کر دیا ہے اور ان کے دین کو معیوب قرار دے دیا ہے، میں آج اسے تہ تیغ کر دوں گا۔ نعیم نے اسے کہا اے عمر کیا خیال ہے، یہ کیا بنو عبد بناف تجھے زندہ رہنے دیں گے کہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے زمین پر چلتا پھرتا رہے؟ جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ حضرت عمر نے کہا میرے گھر والوں کو کیا ہوا ہے؟ نعیم نے کہا تیرے چچزاد بھائی کا بیٹا اور تیری بہن فاطمہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر اپنے بہنوئی سعید اور اپنی بہن فاطمہ کی طرف لوٹے۔ اس روز ان کے ہاں حضرت خباب بن عطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان کی آواز سنی، غضبناک انداز میں اندر آئے، اس آواز کے بارے میں پوچھا جو اس نے سنی تھی۔ حضرت سعید اور فاطمہ نے کہا نہیں یہاں تو کوئی آواز نہیں، تجھے مغالطہ ہوا ہے۔ عمر نے کہا مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم دونوں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بن گئے ہو۔
پھر عمر نے اپنے بہنوئی سعید کو پکڑا، اسے زمین پر گرایا، ان کے سینے پر بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ اٹھی، آگے بڑھیں تاکہ اپنے خاوند سعید کو چھڑائیں۔ عمر نے اسے زوردار تھپڑ مارا جس سے وہ زخمی ہو گئی اور خون بہنے لگا۔ جب عمر نے یہ کچھ کر دکھلایا تو دونوں نے کہا، اے عمر، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، اب کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن فاطمہ کے چہرے سے خون بہتا دیکھا تو رقت طاری ہو گئی، اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، دل نرم ہو گیا، اور وہ قرآن طلب کیا جس کی تلاوت کرتے ہوئے انہیں سنا تھا۔ دونوں نے قرآن حکیم اس کے ہاتھ میں تھمانے سے انکار کرتے ہوئے کہا، جب تک آپ غسل نہیں کرتے یہ پاکیزہ کلام کا نسخہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ عمر نے غسل کیا تو انہوں نے انہیں قرآن حکیم دے دیا۔ عمر کی نظر ان آیات پر پڑی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الی قولی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ سورۃ طٰہٰ۔ ترجمہ: طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی اس فرمان تک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ حضرت عمر نے یہ آیات پڑھ کر کہا، جس کا یہ فرمان ہے حقیقت میں وہی عبادت کے لائق ہے، یہ کس قدر عمدہ، اچھا اور نفیس کلام ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفا کے نزدیک واقع دار ارقم کی طرف رخ کیا اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور آپ کے ساتھ مل کر دوسرے مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا، جس سے اہل مکہ کو پتہ چل گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت سعید بن زید کو شہسوار نابغہ روزگار عمر بن خطاب کے مسلمان ہونے کی دلی خوشی ہوئی، اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے حضرت عمر کو صراط مستقیم کی رہنمائی عطا کر دی۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یہ عمدہ اور خوبصورت بات کہی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ہمیں غلبہ نصیب ہوا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ میں مشرکین قریش کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھائیں اور اس نے دیگر اہل ایمان شرفا کی طرح صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ حضرت سعید بھی دیگر مہاجرین کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعید بن زید اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ جب جہاد کا سفر شروع ہوا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ نبویہ کے ان سرخیل شہسواروں میں سے تھے جنہوں نے جہاد میں حیرت انگیز کارنامے سے انجام دیے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سعید بن زید کو ایک مہم سونپی گئی، جیسا کہ تاریخ کتاب مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب شام کی طرف سے آنے والے قریش کے تجارتی قافلے کا پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ دونوں قافلے کی نہایت خوش اسلوبی سے خبر لائیں، اور یہ آپ کے مدینہ منورہ سے روانگی کے 10 روز پہلے کی بات ہے۔ قافلے نے پکڑے جانے کے اندیشے سے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا اور تیز رفتاری سے چلا۔ حضرت طلحہ اور سعید وہاں سے واپس روانہ ہوئے تاکہ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قافلے کی اطلاع کریں۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے سے روانگی کا علم نہیں تھا۔ وہ دونوں اس دن مدینے پہنچے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریش کے قافلے کے ساتھ بدر میں آمنا سامنا ہوا۔ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے، لیکن ان دونوں کی آپ سے ملاقات اس حال میں ہوئی کہ آپ جنگ بدر واپس تشریف لا رہے تھے۔ اس طرح سعید بن زید اور طلحہ بن عبید اللہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے مال غنیمت سے انہیں حصہ دیا اور اس کے اجر و ثواب میں ان کو شریک گردانا۔ یہ دونوں ان کی طرح تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے اور انہیں اہل بدر میں شمار کیا گیا۔ حضرت سعید بن زید جنگ احد، خندق، حدیبیہ اور دیگر تمام جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے۔ ان جنگوں میں یہ نمایاں شہسواروں میں سے تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ اس بات کی تائید کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہوتے اور نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف میں ہوتے۔ مہاجرین و انصار میں کوئی بھی ان کے ہم پلہ نہ تھا، خواہ غائب ہو یا حاضر۔
سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روایت حدیث۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شہسوار صحابہ میں سے تھے جنہوں نے میدان نہائے میں جہاد میں اپنا ایک حلقہ بنایا، اور انہوں نے علم اور روایت حدیث نبوی کے میدان میں عمدہ کارکردگی دکھلائی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 38 احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا، جن میں سے 2 حدیثیں متفق علیہ ہیں اور ایک حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے منفرد ہیں۔ حضرت سعید سے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حدیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان میں سے عبداللہ بن عمر، ابو طفیل اور عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہم قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح بہت سے تابعین نے ان سے حدیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، جن میں سے زربن بن حنیس، عربہ بن زہر، عبداللہ بن ظالم اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن قابل ذکر ہیں۔ ان کی مرویات میں سے ایک وہ مشہور حدیث ہے جو صحیح بخاری اور سنن کی کتابوں میں مروی ہے۔ عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھمبی اس قسم من ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ ابن قیم الجزیہ رحمۃ اللہ زاد المیعاد میں فرماتے ہیں کہ کھمبی دراصل نقصانات سے مبرا پیدا کی گئی ہے۔ کھمبی حقیقت میں مفید ہے کیونکہ اس کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت سعید کی مرویات میں سے ایک یہ حدیث ہے جس کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد لوگوں میں کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو عورتوں سے بڑھ کر مردوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنت کی بشارت پانے والے۔ حضرت سعید بن زید ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، اور وہ قریش میں سب سے افضل، سابقین، مہاجرین میں سب سے افضل، بدریوں میں سب سے افضل، شجری صحابہ میں سب سے افضل، اور امت کی دنیا و آخرت میں سردار اور بہادران اسلام میں سے تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ 10 ہیں۔ اس حدیث کے راوی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش کے 10 افراد جنتی ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن مالک، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10 افراد جنتی ہیں: ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد بن مالک جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہیں، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل جنتی ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں۔ ہمارا مبارک تاریخ ورثہ دل پسند خوشبو سے مہک اٹھا کہ جس میں ان معزز 10 جنتی افراد کی سوانح حیات بیان کیے گئے۔ علماء و شعراء اور ادیبوں نے ان کے محاسن اشعار، نظر اور خطابت کے ذریعے بیان کی ہے۔ علاوہ ازیں ان قدسی صفات ہستیوں کے تذکرے میں اس مطلوب کلام اور فن بلاغت کا استعمال کیا گیا۔ بہت شاعر علماء نے ان 10 نیک معزز اور دیگر ہر دل عزیز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تذکرہ اپنے اشعار میں کیا۔ ایک شاعر تمام صحابہ کرام کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کرتا ہے: وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ آسمان کے رب نے توفیق اعصار کے ساتھ ان کی تائید کی۔ ان کی محبت واجب ہے، بیمار اس سے شفا پاتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ جہنم سے نجات پا جائے گا۔ انسان پر نبی علیہ السلام کی محبت فرض ہے اور اس کے صحابہ کی محبت تو نور ہے برہان کے ساتھ۔ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ساری مخلوقات میں بہتر ہیں۔ بندوں کے رب نے انہیں جنتوں اور اپنی خوشنودی سے نوازا ہے۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے اللہ کے ہاں مرتبہ پا لیا اور اس نے اسے اچھا بدلہ دیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمدہ سلامتی ہو جب تک پتا ٹہنیوں کے پتوں میں جھولتا رہے۔ یہ قصیدہ واقع فن شاعری کا شاہکار تھا اور ایک دل آویز ادب پارا تھا۔ اس قصیدے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن حکیم کی تمام صورتوں کو ان کے ترتیب نزول کے اعتبار سے مرتب کیا گیا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی دلکش انداز میں تعریف کی گئی۔ ان اشعار کا مطالعہ ملاحظہ کریں۔ تمام سورہ فاتحہ میں قابل اعتبار بات درج ہے، سچی اور برحق تعریف ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو مبعوث ہوئے سورہ بقرہ لے کر آل عمران میں بھی زمانہ قدیم سے ان کی بعثت کی بشارت دی گئی۔
ان کے مردوں اور عورتوں پر سب پر یہ خبر واضح ہے۔ پھر قرآن کریم کی تمام صورتیں جن کی تعداد 114 ہے ترتیب کے ساتھ اشعار میں بیان کی گئیں۔ پھر ان 10 صحابہ کرام کا تذکرہ کیا گیا جن کو جنت کی بشارت دی گئی، ان کی تعریف میں خاص اسلوب اختیار کیا گیا اور ان کے نام لیے گئے۔ شاعر کہتا ہے ہادی برحق اور اس کی آل اور صحابہ پر عمدہ درود و سلام ہو، اور خاص طور پر ان میں سے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر، ان میں سے ہیں صدیق اکبر، عمر فاروق سب سے زیادہ محتاط، عثمان غنی، پھر کافروں کو ہلاک کرنے والے علی المرتضیٰ، سعد بن مالک، سعید بن زید، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، ابو عبیدہ بن جراح اور 10 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ پھر اس نے اپنے قصیدے کو اس شعر پر ختم کیا، مجھے قسم ہے میں ہمیشہ اپنی تعریف کی خوشبو انہیں ہدیہ کرتا رہوں گا، اس باغ کی طرح جو اپنے کوک سے کلیاں بکھیرتا رہتا ہے۔ بہت سے علماء نے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام نظم میں بیان کیے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سعادت مند جماعت کو صدائے بہار جنت کی بشارت دی گئی۔ بشارت پانے والے تھے سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، عامر بن طلحہ، زہری اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جنت کی بشارت پانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سب سے زیادہ خوبصورت اور دلکش انداز میں منظوم تذکرہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے کیا۔ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے موتیوں کی طرح چمکنے والے ہیں، جب دیکھتا ہے تو کسی شخص کو جوان کے راستے سے روگردانی کرنے والا ہے۔ انہوں نے دنیا و آخرت میں سرداری، سبقت، فضل و شرف اور ترقی حاصل کی۔ ان میں سے ریاض رسول کی 10 کلیاں رضائے الہی کے اعتبار سے مخصوص ہیں۔ افسوس ہے اس پر جوان کی محبت کا دم نہ بھرے۔ سعد، سعید، زبیر، طلحہ، ابو عبیدہ اور ان سے پہلے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ ان کے کارنامے شہروں میں تلاش نہ کرو، اگر ہو سکے تو ان کے اوصاف قرآن اور صحیفوں میں ڈھونڈو۔ آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشاں ہوئے۔ خلافت راشدہ کے زیر سایہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بسر کی اور وہ مسلسل جہاد کے سفر پر گامزن رہے، اور اس سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی پیش نظر رہی، لہٰذا اس کے حصول کے لیے مقدور بھرپور کوشش رہے تاکہ سعادت مندوں میں شامل ہوں۔ اپنے نسبتی برادر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہیں قابل قدر مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور انہیں بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ انہیں اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے سبقت اور افضلیت کا مقام حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تاریخی لمحات ذرا ذرا یاد تھے جب اس کے گھر میں ایمان کے خوشبو ہوا کی چلی تھی اور ان کا دل ایمانی فضا کے حوالے سے باہر آشنا ہو گیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر کے دوران خنجر مارا گیا اور ابو لولو مجوسی نے غداری کی تو آپ نے سعید بن زید کو اہل شورا میں شامل نہ کیا۔ حضرت عمر نے یہ فیصلہ چند اسباب کی بنا پر کیا تھا۔ ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ حضرت عمر پر قبہ پروری کا ذرا برابر بھی شبہ نہ کیا جائے، کیونکہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی تھے اور ان کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھی اہل شورا میں شامل نہ کیا اور نہ ہی اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کو شورا میں شامل کیا، واللہ یہی تو ان کا اخلاص تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے، اور انہیں رونا چاہیے بھی تھا۔ کسی کہنے والے نے کہا، سعید اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا، میں اسلام پر روتا ہوں کیونکہ حضرت عمر کی موت سے اسلام میں ایک ایسا شگاف پڑ گیا ہے جو قیامت تک پر نہیں ہوگا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت تک زندہ رہے اور وہ سن 51 ہجری میں فوت ہوئے، جبکہ ان کی عمر 70 برس تھی۔ ان کا رنگ گندمی اور قد دراز تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن دوپہر کے پہلے تقریباً 4 کے وقت فوت ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں وادی عقیق میں آئے اور مسجد نبوی میں جمعہ ادا نہ کر سکے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ سعید بن زید فوت ہوئے تو ام سعید نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تم اس سے کستوری لگاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا، بھلا کستوری سے بھی بہتر کوئی اور خوشبو ہے، لاؤ مجھے کستوری دو۔ میں نے اس کی والدہ سے کستوری لے لی۔ محمد بن عمر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی عقیق میں فوت ہوئے اور اسے مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ ان کے جنازے میں سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابی، اہل خانہ،
بیٹا اور قوم کے افراد شامل تھے۔ ان کی قبر میں عبداللہ بن عمر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اترے۔ اللہ تعالیٰ شہ سوار اور زاہد و شب زندہ دار حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی ہوئے اور ان کی سیرت کے مطالعے نے ہمیں بے حد فائدہ پہنچایا۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔